سب سے بڑی اور افسوسناک خبر جو کہ جڑاوالا سے آئی اور ایک مرتبہ پھر گرجا گھر جو ہیں وہ جلائے گئے. پاکستان کے مسیحی اور خاص کر کے جڑاوالا کے جو مسیحی ہیں وہ اس پہ غمزدہ ہیں. صرف وہ نہیں، ہم سب غمزدہ ہیں. ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے ہیں اس واقعے کے بعد. اور وہاں کے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، جس طرح سے انہوں نے رات کھیتوں میں گزاری ہے، جس طرح سے وہ بے سائبان ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ بے گھر ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ بے آسرا ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ریاست کے لیے اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا. یہ واقعہ جو بھی ہوا جس میں کہ مبینہ طور پر کسی شخص نے توہین مذہب کی ہے، جس کے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ پوسٹرز تھے، لیکن ابھی اس کی تحقیق باقی ہے. کیا پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ جتھا سازی کر کے کوئی بھی کسی کو مذہبی جنونیت کا شکار بنا دے، دھاوا بول دے، مذہبی جو جگہیں ہیں ان کو جلا دے، بھلے وہ کوئی بھی اقلیتیں ہوں، وہ مسیحی برادری ہو، وہ احمدی برادری ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، یا وہ پاکستان بھی ہے جس کو کہ ہم ایک اسلامی ریاست کہتے ہیں؟ کون سے ایسے اسلامی اصول ہیں جن کے مطابق ہم پاکستان کی ریاست کو چلا رہے ہیں؟ کون سی ایسی ریاست ہے جو کہ اسلام کی بنیاد پہ ہے لیکن وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو؟ یہ ہماری مذہبی رواداری اور ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہے. بہرحال اس کے اوپر اب انکوائری کمیٹی بیٹھ گئی ہے. ہمیشہ کی طرح اگر گوجرا کے واقعے اور جوزف کالونی کے واقعے میں لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو یہ سانحے نہ ہوتے. اب وہ انکوائری کمیٹی کیا کرے گی، تحقیقات کہاں تک جائیں گی؟ بہرحال محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اب سے تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف کا بھی ایک بیان منظر عام پر آیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کیفر کردار تک لوگوں کو پہنچایا جائے گا، اور سخت انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے یہ واقعہ، اور نوجوان سچ، آدھا سچ اور جھوٹ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں. اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت، انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. بہت اچھی بات کہی انہوں نے، اور اب سوال صرف یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ ریاست کیا اقدامات کرے گی. کچھ اطلاعات یہ بھی آئی ہیں، بلکہ پنجاب حکومت کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ایک منظم سازش ہے جو کہ یہ ہوئی ہے. یہ منظم سازش ہے تو اس کے سرے کہاں پہ ملتے ہیں؟ یہ مذہبی جنونیت ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، جوابات اس کے شاید فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے اس معاملے کے اوپر پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے. ہر جگہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہی واقعہ چھایا ہوا ہے. پاکستان کے لیے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح کے واقعات کی روک تھام نہ ہو. ایک اور اہم خبر، آج نگران کابینہ نے حلف لیا ہے، اور نگران کابینہ جو ہے وہ تقریباً 16 سے 17 وزیر ہیں، وزراء ہیں. فائنل لسٹ آ چکی ہے، کوئی 3 سے 4 مشیر بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کے معاون خصوصی ہونے کی بھی اطلاعات اب تک چل رہی ہیں، اس لیے میں بہت حتمی طور پر کوئی بات نہیں کر پا رہی ہوں. اور لیکن وزارت اطلاعات جو ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کے پاس گئی ہے. جلیل عباس چیلانی صاحب وزیر خارجہ بنے ہیں. وزیر خزانہ محترمہ شمشاد اختر صاحبہ بنی ہیں. اچھی کابینہ ہے، کیسی کابینہ ہے، کیسی ہونی چاہیے تھی، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بہت بڑا فیصلہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے جو کہ غیر متوقع نہیں تھا. یہ فیصلہ یہ کہ 14 دسمبر تک حلقہ بندیوں کا کام جو ہے مکمل کیا جائے گا. اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک درخواست بھی عابد زبیری صاحب کی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور وہ درخواست ابھی سماعت کے لیے نہیں لگی. تاہم یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اس طرح کے فیصلے کا آنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات ہوئی ہوگی کہ 90 دن سے آگے انتخابات جائیں گے. اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 90 دن میں کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے، پاکستان کے آئین کی ضرورت ہے، انتخابات نہیں ہو پائیں گے. کب ہوں گے یہ ابھی خدشات اور شبہات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے جو جاتے جاتے ترامیم کی، ان میں سے ایک ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بھی تھی، جس کی سیکشن 57 کی 1 اور 58 کی 1 جو ہے شق اس میں ترمیم تھی، اور اس کے مطابق اب تاریخ کا اعلان صدر پاکستان نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کریں گے.